عام آدمی کی انٹرسٹ یہ ہوتی ہے کہ جی ڈیفالٹ کے بعد کیا ہوگا، میرے ساتھ میری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. تو اس حوالے سے مطلب جو پہلا اثر نمبر ون جو ہے کہ ڈیفالٹ کے بعد پاکستان میں بیٹھا ہوا ہر آدمی غریب ہو جائے گا. نارملی جب ڈیفالٹ ہوگا تو آپ کی کرنسی اور ڈپریشیٹ ہوگی تو اس کے پاس جتنے بھی پیسے پڑے ہیں وہ پیسوں کی ویلیو کم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ جو چیز اس نے مارکیٹ سے لینی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو اس کی پرچیزنگ پاور جو آلریڈی 30% کم ہو چکی ہے، چانس یہ ہے کہ 30-40% پھر اور کم ہو جائے. 100 روپے کی چیز جو اس وقت 100 روپے جس کے پاس پڑا ہوا تھا، پرچیزنگ پاور 100 روپے کی تھی، آج وہ 70 روپے کی رہ گئی ہے. اور ڈیفالٹ کے بعد یہ چلی جائے گی 60 روپے پہ، اپنا 50 روپے پہ، 40 روپے پہ. یہ اوورال ایک امپیکٹ آئے گا کہ ہر آدمی کی زندگی میں ہر آدمی غریب ہو جائے گا. دوسرا ہوگا کہ مہنگائی. نمبر 2 جو امپیکٹ آئے گا، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. امپورٹڈ چیزیں ساری، یعنی انرجی آپ کی ساری، تیل، ڈیزل، گیس اور ایون بجلی اسی سے بنتی ہے، فرنس آئل سے زیادہ بنتی ہے، گیس سے بنتی ہے. لہٰذا تیل، بجلی، گیس تینوں مہنگے ہو جائیں گے. خوراک میں جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ کھانے کا تیل ہو یا باقی چیزیں ہوں، گندم ہو، باقی چیزیں ہوں، وہ ساری مہنگی ہو جائیں گی. اچھا، نارملی جو مہنگائی ہوتی ہے وہ دنیا میں مہنگائی 3-4-5% ہوتی ہے اور سالانہ آپ کی انکم 10-12-15% بڑھتی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ خوشحال ہوتے رہتے ہیں، ملک خوشحال ہوتے رہتے ہیں، شہری خوشحال ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی پلس مائنس اس طرح ہوتا رہا، لیکن یہ پہلا سال ہے کہ جب لوگوں کی انکم کم ہوئی ہے. لوگوں کی انکم اس سال جو اندازہ یہ ہے کہ لوگوں کی $10 ارب لوگوں کی انکم کم ہو جائے گی. $10 ارب کا مطلب تقریباً 2200 ارب روپیہ. یہ لوگوں کی انکم کم ہو جائے گی اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ 30% مہنگی ہو گئی. آمدن کم ہو گئی 2-3% اور چیزیں 30% مہنگی ہو گئی. جو انفلیشن ہے وہ ڈبل ایج ہو جائے گی، دو دھاری تلوار کی طرح کام کرے گی کہ جب آپ کی آمدن بھی کم ہو گئی ہے اور یو کین سے کہ پرچیزنگ پاور بھی کم ہو گئی، یعنی مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی. تیسرا اس کا امپیکٹ آئے گا کہ یہ جو نارملی پاکستان کے لوگوں کے جو پیسے زیادہ لگے ہوئے ہیں وہ پراپرٹی میں لگے ہوئے ہیں. پراپرٹی سستی ہو جائے گی. پراپرٹی سستی اس لیے ہوگی کہ لوگوں کے پاس آٹا دال خریدنے کے پیسے ہوں گے، اگر بجلی کے پیسے خریدنے ہوں گے یا بجلی خریدنے کے لیے پیسے ہوں گے، ڈیزل، پٹرول، پھر سواری موٹر سائیکل وغیرہ، یہ کام کر کے ان کے پاس پیسے نہیں بچیں گے. جب پیسے نہیں بچیں گے تو نیو انویسٹمنٹ جو آتی ہے پراپرٹی میں وہ جب نہیں ہوگی. اور دوسری بے یقینی ایک بہت بڑی ہو جائے گی. بے یقینی اور پرچیزنگ پاور، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو پراپرٹی میں نئی انویسٹمنٹ نہیں آنے دیں گی. اور نئی انویسٹمنٹ نہیں آتی تو سارے کے سارے لوگ دوبارہ مطلب پراپرٹی کی پرائس نیچے جانے کا امکان ہے. چوتھی جو چیز اس میں ہے کہ دو چیزیں اس وقت، جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں منگوانے کے پیسے نہیں ہوتے. مطلب پاکستان میں مشینری منگوانے کے اس وقت منگوانا مشکل ہو گیا، پیسے نہیں ہیں. مشینری نہیں آتی، نیو ٹیکنالوجی نہیں آتی تو ساتھ ہی انویسٹمنٹ نہیں آتی. کہ جب پتہ لگا لوگوں کو کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو باہر سے انویسٹمنٹ کیوں آئے. یہاں پہ انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجی اور مشینری، تینوں چیزیں جب باہر سے نہیں آئیں گی تو لوکل جو آپ کہہ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور پہلے بھی زیادہ ہے پھر مزید زیادہ ہو جائے گا. تو ساری کی ساری آپ کی انڈسٹری کولیپس کر جائے گی. انڈسٹری کولیپس کرتی ہے تو بے روزگاری کا ایک نیا طوفان آئے گا. بے روزگاری پہلے بڑی ہے، 25 لاکھ کے لگ بھگ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. یہ ایک فردر لہر آئے گی بے روزگاری کی. انکم کم، جو لوگ روزگار پہ رہیں گے ان کی بھی انکم کم ہو جائے گی، اور جو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے یہ ایک اس کے مطلب جتنے بھی معاشرتی اثرات ہیں وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا ہے. اور پانچویں چیز جو اس میں ہے کہ جب انڈسٹری بھی نہیں چلے گی اور یو کین سے انرجی مہنگی ہو جائے گی، پراپرٹی پرائسز، اور یو کین سے کہ اگلی چیز جو ہے کہ آپ کے جو پروڈکشن سینٹرز ہیں، پروڈکشن سینٹر میں آپ کی انڈسٹری کی بات کر لیں، زراعت کی بات کر لیں، دوسرا آئی ٹی کی بات کر لیں، پھر کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کر لیں، یہ سارے بند ہونا شروع ہو جائیں گے.
کسی جگہ ٹائل نہیں ہوگی, کسی جگہ سریا نہیں ہوگا, کسی جگہ ایلومینیم نہیں ہوگا, کسی جگہ کاٹن نہیں ہوگی, کسی جگہ کیمیکل نہیں ہوگا, کسی جگہ کوئی کھاد نہیں ہوگی, کسی جگہ کوئی نیو ٹیکنالوجی مطلب پیسٹیسائڈز نہیں ہوگی. سو پروڈکشن سینٹر جو ہے ان کی سپلائی جو ہے وہ ریگولر نہیں رہے گی. ریگولر جب پروڈکشن سینٹر کی سپلائی ریگولر نہیں رہے گی تو سارے پروڈکشن سینٹر جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے, پارشلی یا فلی. جس طرح بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹویوٹا کاریں بند ہوئی, ابھی سوزوکی بھی بند ہونا شروع ہو گئی, اور بہت ساری انڈسٹری. میں رات گری جو اے سی بناتے ہیں ان سے ایک مینیجر مجھے ملا, تو ہی وانٹیڈ ٹو ہیو اے سیلفی ود می. تو اس نے بتایا کہ جی ہم 7 لاکھ یونٹ بیچتے تھے اے سی کے اور باقی, تو اس سال ہمارا ہوگا 80,000. 7 لاکھ کی بجائے 80,000 یونٹ ہم بیچیں گے. تو میں نے پوچھا یہ پرسنٹیج کیا بنتی ہے؟ کہتا سر 15-20% سے نیچے ہوگی ہماری سیل. ہماری سیل اگر 70 ارب کی تھی تو اس سال کو 10 ارب کی سیل ہوگی. تو بڑی تیزی سے بندے نکال رہے ہیں لاہور سے اور کراچی سے, اور یہ ون سے کہ تیسرا ادھر پائی پیرو کے پاس 3 پلانٹ ہیں ان کے, نکال رہے ہیں بندے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پروڈکشن سینٹر بند ہوں گے تو اس سے آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی, ساتھ ہی ایکسپورٹ سے کم ہو جائے گی. ایکسپورٹ نہیں سرو کرنا ہے, یو کین سے اس کو سپورٹ کرنی ہے امپورٹ کو. 5واں طبقہ جو اس میں غریب ہوگا وہ ہوگا جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں. جو باہر گئے ہوئے ہیں تو پہلے ہمارے دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں, یہاں پہ جب کرنسی ڈالر اپریشیٹ ہوا یا فارن کرنسی اپریشیٹ ہوئی تو یہاں اتنی مہنگائی نہیں تھی, پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں تھی. تو جب کرنسی اپریشیٹ ہوئی ان کی تو ان کی پرچیزنگ پاور بڑھ گئی. اب یہاں پہ یو کین سے کہ کرنسی تو اپریشیٹ ہوگی لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی کہ کرنسی کی اپریسیشن اس کو پکڑ نہیں سکے گی. جب اس کو پکڑ نہیں سکے گی پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ جتنے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ زیادہ تر انویسٹمنٹ جو ہے پراپرٹی میں کی ہوئی ہے. سو وہ بھی ایک یو کین سے کہ مہنگائی اور پراپرٹی, ان 2 چیزوں کی وجہ سے وہ بھی غریب ہو جائیں گے. سو پاکستان میں مجھے کوئی ایسا طبقہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کے کبھی ہمیشہ اس طرح کی مہنگائی کو یا اس طرح کی شارٹیج کو کچھ طبقات کو فائدہ ہوتا ہے. مجھے کسی بھی طبقے کو اس مہنگائی یا شارٹیج کا یا ایک سپلائی ڈسرپشن کا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سارے کے سارے طبقات پاکستان میں ہرٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں, سارے کے سارے طبقات کو نقصان پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو پراپرٹی والے غریب ہوں گے, عام آدمی غریب ہو جائے گا, یعنی پہلے سارے غریب ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی, پھر پراپرٹی والے بھی غریب ہوں گے, پھر جو بے روزگار ہوں گے وہ غریب ہوں گے, پھر انڈسٹری بند ہوگی ڈیو ٹو نان انویسٹمنٹ اور ہائی انٹرسٹ ریٹ, پھر امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں مشکل ہو جائیں گے, اور پھر جو باہر لوگ گئے ہوئے ہیں وہ بھی غریب ہو جائیں گے. سو یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ اور کرمنل کو لایا گیا تھا, انہوں نے اوورال 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو ایکسٹریملی نیگیٹیولی امپیکٹ کیا ہے ود ان 8 منتھ.